ناظرین، قیامت کا دن کتنا ہولناک ہوگا کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، سور کی ہولناک آواز سن کر سارے مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ سب کو ہانک کر میدان محشر میں جمع کر دیا جائے گا۔ یہ جو ہمارے سامنے زمین ہے یہ تانبے کی بنا دی جائے گی اور آسمان لپیٹ دیا جائے گا اور سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا۔ پھر جہنم کو لایا جائے گا، اس کی پشت پر بال سے باریک، تلوار سے تیز، اندھیرے میں ڈوبا ہوا پل صراط بچھا دیا جائے گا۔ اب سامنا قہر سے ہوگا اور لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے۔ روایتوں میں آیا کہ لوگ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ اب خدائے قہار ایسا غضب فرمائے گا کہ ایسا غضب پہلے کبھی نہیں فرمایا ہوگا۔ لمبار سب اسی حال میں گزر جائے گا، پھر کہیں جا کر حساب شروع ہوگا۔ اب ذرا تصور جمائیے، ایسی صورتحال میں پکارا جا رہا ہوگا۔ کبھی کسی نے کورٹ کا منظر دیکھا ہوگا، وہاں جیسے آواز لگائی جاتی ہے، فلاں ملزم فلاں بندہ حاضر ہو۔ اللہ اکبر! سب تانبے کی زمین، سورج 1.25 میل پر، گھبراہٹ کا عالم، اور اس پہ اعلان ہوگا فلاں بن فلاں رب حضور حاضر ہو۔ اللہ اکبر! جب میرا نام پکارا جائے گا کہ اللہ کے حضور حاضر ہوں، اس غضبناک پکار پر ہم جھپکیں گے، گھبرائیں گے اور منہ چھپائیں گے، مگر اس دن کون ہے جو چھپ سکے گا؟ فرشتے کھینچ کر رب قہار، رب جبار کی بارگاہ میں کھڑا کر دیں گے۔ کیسا ہولناک منظر ہوگا کہ جب ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا۔ کسی کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں، کسی کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا۔ ہر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا عمل نامہ اعمال میں ہوگا۔ سنو، جو مجرم ہوں گے نا وہ کیا پکاریں گے؟ قرآن فرماتا ہے، قرآن میں قیامت کے دن جو مجرموں کا حال ہوگا، خود فرمایا، سنو مجرم کہیں گے، ہائے کسی طرح مجھے اپنا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ ہائے کسی طرح موت ہی قصہ چکا جاتی، میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال، سب زور جاتا رہا۔ اس دن انسان سوچے گا، کس کام کا میرا مال، کس کام کا میرا کر و فکر، کچھ بھی تو کام نہ آیا۔ اب نامہ اعمال ہاتھ میں ہوگا، وہ ساری خطائیں، وہ ساری بے شرمیاں، وہ ساری بے حیائیاں، وہ شراب پینا، وہ حرام روزی، وہ جوا کھیلنا، وہ بدکاریاں، سب پڑھ کر سنانا پڑے گا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، کیسے حساب دے پائیں گے؟ چھپ کر کچھ بھی کر لو، ہر عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہے اور ہمارے سامنے کر دیا جائے گا۔ اور قرآن فرماتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ قرآن مجید فرماتا ہے، تو جو ایک ذرہ بھر بھی بلائی کرے، اے اچھے کام کرنے والو تمہیں مبارک ہو، اے نمازیں پڑھنے والو، اے روزے رکھنے والو، تلاوت قرآن کرنے والو، حرام روزی چھوڑنے والو، سنتوں پر عمل کرنے والو، درود و ذکر و درود کرنے والو، تمہیں مبارک ہو، تمہاری نیکی ضائع نہیں جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے، جو ذرا بھر بلائی کرے گا وہ بھی قیامت کے دن دیکھے گا۔ اور آگے فرمایا، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرا بھر بھی برائی کرے گا وہ بھی دیکھے گا۔ اب میں اور آپ سوچیں کہ ہمارے نامہ اعمال میں دن بدن، ہر گزرنے والا دن، نیکیاں بڑھ رہی ہیں یا گناہ بڑھ رہے ہیں؟ فیصلہ ہم نے اور آپ نے کرنا ہے۔ نمازیں بڑھ رہی ہیں یا بے نمازیاں بڑھ رہی ہیں؟ جھوٹ لکھا جا رہا ہے یا سچ لکھا جا رہا ہے؟ حلال روزی لکھی جا رہی ہے یا حرام روزی لکھی جا رہی ہے؟ روز بے حیائیاں لکھی جا رہی ہیں یا قرآن مجید کی تلاوت لکھی جا رہی ہے؟ یہ طے ہم نے اور آپ نے کرنا ہے۔ اور آج لوگ تو سلام کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، ارے ماشاءاللہ آپ تو نمازی ہیں، آپ تو نیک ہیں۔ آج لوگوں کو پتہ نہیں نا، مگر اس دن تو کھل کر بات سامنے آ جائے گی۔ حضرت اعلیٰ سید جب جوڑتے ہیں نا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، چھپ کے لوگوں سے کیے جانے والے گناہ، وہ خبردار رہے کیا ہونے ہیں وہاں بات نہیں منانے کی مجال۔ ادھر تو بندہ بات منا لیتا ہے، نہیں وہ میں نے نہیں کیا تھا، میں نہیں گیا تھا وہاں، میں شراب خانے میں گیا ہی نہیں تھا، آپ نے غلط دیکھا ہوگا، وہ کوئی اور تھا، آپ نے کسی اور کو دیکھا ہوگا، میں ویسے کرتا ہی نہیں۔ لوگوں کو تو آج بات سمجھا بجھا کے لپیٹ دیتے ہو، ادھر نہیں لپیٹی جائے گی، وہاں نہیں بات منانے کی مجال۔ چارہ اقرار ہے، کیا ہونا ہے، ماننا پڑے گا مولا کی۔ ہم نے نہیں مانا تو ہاتھ بولیں گے نا، زبان بولے گی، مگر خیال ہی نہیں آتا کہ گناہ کے وقت کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی لکھ رہا ہے۔ خدا را ہمیں خود کو بدلنا ہوگا، آخرت کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ دن پہ دن ہم موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ کتنے مردوں کو ہم اپنے ہاتھوں سے دفنا کر واپس جاتے ہیں، پھر وہی گناہ، پھر وہی حرام، بے شرمیاں، بے حیائیاں، شراب، جوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حضور کے صدقے آخرت کی تیاری کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین بجاہ نبی الامین۔ ایسی مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمیں فالو کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔